अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन व्यूअर्स। आप देख रहे हैं मतलूब डाइच ऑफिशियल और मैं मतलूब डाइच आपसे मुखातब हूँ। जनाब, एक लतीफ़ा मुझे इस बात को शुरू करने से पहले याद आ रहा है। एक अफ़गान शहरी और पाकिस्तानी शहरी की कहीं दियार गैर में इकट्ठे मुलाकात हो गई, कुछ दुबई यूरोप वगैरह कहीं भी। अफ़गानी शहरी पाकिस्तानी शहरी था, उसने बड़ा अपनी तरफ से जुगत करते हुए अफ़गानी शहरी से कहा कि वो तुम्हारी तालिबान कैबिनेट ने वज़ीर रेलवे मुकर्रर कर दिया है, रेलवे मिनिस्ट्री का वज़ीर मुकर्रर कर दिया है, तो तुम्हारे मुल्क में तो रेल की पटरी ही नहीं, रेल है ही नहीं, तो फिर वज़ीर रेलवे क्यों ज़रूरी है, किस लिए भाई? वो अफ़गानी शहरी ने बर्जस्ता जवाब दिया, हैं तो ये झूठे लोग हैं, तो नाकाबिले इतबार मुनाफिक लोग हैं ये। लेकिन उसने जवाब जो दिया ना, वो बड़ा मसाले वाला था। वो कहता है, आपके मुल्क ने भी पाकिस्तान में कहीं कोई कानून है, अदालत है, इंसाफ है? नहीं है ना। तो फिर ये जो तारर हैं, अफसर तारर, ये क्यों मिनिस्टर क्यों बना दिया है कानून का? कानून तो है ही नहीं, तो कानून का वजीर बनाने की क्या जरूरत है? बात तो उसकी बात वो कहते हैं, चाहे दुश्मन करे चाहे सज्जन करे, लेकिन अगर सच्ची बात है तो सच्ची बात, तो फिर बात तो अपनी जगह मुसल्लम है। खैर, कानून और आइन बदलने या इसमें अमेंडमेंट करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि फ़र्क उन लोगों को पड़ता है, उन जगहों को पड़ता है, उन माशरों को पड़ता है, उन सोसाइटियों को पड़ता है जहाँ पे कानून इंसाफ का बोलबाला हो। मुझे अच्छी तरह याद है, आज से 20 साल से भी पहले मैंने नए वक्त में, जब आपने नए वक्त में अपना कॉलम लिखा था, जो कि अभी मुसलसल लिख रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैंने उसमें लिखा था कि एक तोता और मैना की और उल्लू के साथ जो उनका हुआ था, वो अब चूँकि ज़बान दर्द आम है, वो लतीफ़ा और फ़िक्रा है, इसको बार बार दोहराने से आप यकीनन उसका मतलब समझ गए होंगे कि जिस माशरे में कानून, इंसाफ, अदल मादूम हो जाते हैं, नापीज़ हो जाते हैं, कम होना शुरू होते हैं, वो झीलें, वो दरिया जिनमें पानी सूख जाता है, वहाँ दोबारा पानी तो आ सकता है, लेकिन वो माशरे जहाँ पे इंसाफ नापीद हो जाता है, नापेद हो जाता है, उन माशरों में का दोबारा फलना, फूलना, चहकना, महकना ये ख्वाब बन के रह जाता है। ऐसा होते हुए हमने पिछली 5-6 दहाइयों में नहीं देखा। तो जनाब, इस वक्त हमारी अदलिया, हमारे मुल्क, हमारे जजेस, हमारे मोतबर जजेस साहबान एक दर्जा 30 के दफ़ा, वो क्या कहते हैं कि दफ़ा 30 के मजिस्ट्रेट से लेके सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से लेके सभी आधे चोर, उचक्के, डाकू, फरेबी, धोखाबाज, मुनाफिक और लुटेरे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तानी कम्युनिटी जो पाकिस्तान से बाहर रहती है उनका, और पाकिस्तान के भी 90% से ज़्यादा अवाम के यही तासरात हैं।
اور باقی جو 5-10% بچ جاتے ہیں ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، اور جس دن ان کو پتہ چلے گا وہ کسی کو بتانے لائق نہیں رہیں گے۔ تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسی بات کی آج مطلوب بھائی نے، یہ آدھے چوروں چکوں کا، ڈاکوؤں کا، منافقوں کا بتا دیا، لٹیروں کا بتا دیا، اور سپریم کورٹ کے آدھے جج تو ٹھیک ہیں، ہائی کورٹ کے آدھے جج تو ٹھیک ہیں، سیشن کورٹ کے آدھے جج تو ٹھیک ہیں، تحصیل کورٹ کے آدھے، سول کورٹ کے آدھے جج تو ٹھیک ہیں۔ نہیں سر، وہ آدھے جج جو ٹھیک ہیں وہ بزدل ہیں، ان کے اندر وہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی ان چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں، منافقوں سے زیادہ گناہگار اس لیے ہیں کہ یہ آدھے جج جو جانتے ہیں، بوجھتے ہیں، سمجھتے ہیں، سوچتے ہیں، دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، لیکن بولتے نہیں۔ ان میں عمل اپنے ہی ضمیر کی آواز پر لبیک کہنے سے قاصر ہیں، اپنی ہی سوچوں کو جھٹک دیتے ہیں ساتھ کے، نہیں ہم کچھ نہیں جانتے۔ کیوں؟ ان کے بچوں کے، ان کے جاب جانے سے، ان کی نوکریاں جانے سے، ان کے بچوں کی غیر ممالک میں، امریکہ، کینیڈا، یورپ، سوئٹزرلینڈ، جرمن، فرانس، اٹلی، ڈنمارک میں پڑھنے والے ان کی اولادوں، انگلینڈ میں پڑھنے والی ان کی اولادوں کی اسکولوں، کالجوں کی، اسکولوں کی، پرائیویٹ اسکولوں کی فیسیں، اخراجات رک جاتے ہیں۔ اور یہ اس خوف سے، ارے صاحب یہ کیسا خوف ہے جو آپ کو سچ بولنے سے، جو آپ کو فیصلہ، سچ کا فیصلہ کرنے سے، فیصلہ سازی سے جو آپ کو منع کرتا ہے۔ ہاں مجھے سمجھ آتی ہے، عوام کو سمجھ آ رہی ہے کہ جب آپ 16ویں اور 15ویں اور 14ویں نمبر سے اٹھا کے لائے جاؤ گے کسی دوسری کورٹ سے کہ آپ کو ہمارا کام کرنا ہے، آپ ججز نہیں ہیں، آپ انصاف کے علمبردار نہیں ہیں، آپ کے ہاتھ میں انصاف کی حرمت نہیں ہے۔ آپ کے ہاتھوں نے جب سے لفافہ پکڑنا سیکھ لیا ہے، آپ کے ہاتھ وہ جو ہے وہ کوڑ زدہ ہو گئے ہیں، آپ کی انگلیاں اب انصاف کی بات لکھ نہیں سکتی، اور آپ کے کان سن نہیں سکتے، کیونکہ آپ ذہنی طور پہ اپاہج اور کوڑ ہو چکے ہیں۔ تو میرے پیارے دوستو، یہاں مجھے حبیب جالب جو کہ ایک ترقی پسند اور اپنی ہی جماعت کی میں جس طرح تھوڑا سا ہم نے علم بغاوت بلند کیا، انہوں نے بھی پیپل پارٹی میں رہتے ہوئے پیپل پارٹی کے اندر علم بغاوت بلند کیا۔ شہید بھٹو ان کے دیوانے تھے، محترمہ بینظیر بھٹو تو ہم ساتھ ہوتے تھے۔ وہ یقین کریں وہ حبیب جالب کی بجائے ان کی تلخ باتوں سے، لیکن وہ باتیں تلخ ضرور تھیں لیکن باتیں تھیں، ان کی دیوانی تھی حبیب جالب کی۔ تو ان کے بیٹے جالب کے ناصر جالب اور طاہرہ جالب بیٹی ہمارے بہت اچھے، ان کا حبیب جالب نے کیا خوب لکھا تھا، اور شاید آج اسی موقع کے لیے لکھا تھا کہ جو 45 اور 47 میں تفریق نہیں کر سکتے، ان ججز کے لیے لکھا تھا، ان سیاستدانوں کے لیے لکھا تھا جو 45 اور 47 میں تفریق نہیں کر سکتے، ان بیوروکریٹس کے لیے لکھا تھا جو کرپشن زدہ ہیں اور پوری دنیا میں ان کے اکاؤنٹ ہیں،
दोहरी शहरीतें हैं, तेहरी शहरीतें हैं उनके पास, कोई उनको पूछने वाला नहीं, उनकी बीवियां गैर मुल्की हैं, उनके बच्चे गैर मुल्की हैं, उनकी बैंक अकाउंट गैर मुल्की हैं, और गैर मुल्की महफूज बैंकों को समझते हुए वो पाकिस्तान में सिर्फ एक पैसा बनाने वाली मशीनों के तौर पर रह गए हैं। उनके लिए लिखा था, और फिर आज के फरौनों के लिए लिखा था, आज के शद्दाद के खिलाफ के लिए लिखा था, आज के नमरूदों के खिलाफ लिखा था। अमरूदों की बात नहीं कर रहा, नमरूदों की बात कर रहा हूँ, उन नमरूदों के खिलाफ के लिए लिखा था। यकीनन हबीब जालिब ने, जो नमरूद ये समझ बैठे हैं कि आज वही इस मुल्क और कौम को नकील डाल के जिधर मर्जी ले जाएं, इनको जौन सी मर्जी तरमीम एक दिन पहले इनकी टेबल पे लाई जाती है, फिर मुख्तलिफ पार्टियों को, नून को दिखाने के लिए अलहदा मसवदा होता है, पीपल पार्टी को दिखाने के लिए अलहदा मसवदा होता है, और जमीयत उलमा इस्लाम को दिखाने के लिए अलहदा मसवदा होता है, और जमात इस्लामी को दिखाने के लिए अलहदा मसवदा होता है, और एक मसवदा वो होता है जो पार्लियामेंट से पास कराया जाता है, वो अलहदा होता है। और जब इतने जतन खेल के कोई आता है तो उसकी हिम्मत को दाद देनी चाहिए। वैसे कि इतने ये लोग कमांडो एक्शन से इनके, क्योंकि कमांडोइज्म से इनकी रग रग में भरा है ना। एक भाई पहले भी आए थे, मुशर्रफ साहब, जो कमांडो थे। अब हाफिज साहब हैं, वो कहते हैं, उन पे भी बात सुनाता हूँ आपको। पहले हम ये अपने 3-4 अशार हैं, हाजिर हैं हबीब जालिब के, जिनका जिक्र अभी कर रहा था कि तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तख्त नशीं था, तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तख्त नशीं था, उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। कोई ठहरा जो लोगों के मुकाबल हो तो बताओ, वो कहाँ हैं जिन्हें नाज बहुत अपने तई था। आप समझते हैं, उर्दू बोल रहा हूँ, कोई डिफिकल्ट किस्म की पर्शियन का, फारसी का सहारा नहीं ले रहा। आज सोए हैं तहे खाक, न जाने यहाँ कितने। आज सोए हैं तहे खाक, न जाने यहाँ कितने। कोई शोला, कोई शबनम, कोई महताब जबी था। तो दोस्तों, ये यकीन कीजिए, पूरी ईमानदारी की हदों को नहीं, ईमानदारी की लिमिट को छूते हुए, यानी आखिरी लिमिट को छूते हुए, मैं आपसे ये यकीन से कह रहा हूं कि आज फार्म 47 वाले जो हैं, MNAs, MPAs और सारी गवर्नमेंट, सारी रजीम 47, क्या उनके ज़मीर आज जाग रहे हैं? जब उनके सामने 27वीं तरमीम का बिल ला के मसौदा पेश किया गया है, उस कैबिनेट मर क्यों नहीं गई? वो कैबिनेट मर क्यों नहीं गई? वो पार्लियामेंट छत क्यों नहीं गिर पड़ी जिसकी? क्या उसके अंदर बैठे हुए लोगों को शर्म, हया? आज ख्वाजा आसफ के अल्फाज कहाँ गए? आज राणा सनाब लाके, आज ये बड़ा बड़ा बोलने वाले, ये कालबे मिला देने वाले जमीन आसमान के, आज क्या उनके जमीर कहीं संख्या खाकर, कहीं जहर खाकर मर गए हैं? अजीजा ने मन, कहने को तो बहुत कुछ है। आप देखें कि पिछले 3 सालों के दरमियान
ایک حکومتی سروے کے مطابق، میرا نہیں، یا کسی زید بکر کا نہیں، یا ایکس وائی زیڈ کا نہیں، کسی عمران ریاض کا نہیں، کسی صابر شاکر کا نہیں، کسی معید پیرزادہ کا نہیں، کسی حسن نثار کا نہیں، کسی کاشف عباسی کا نہیں. یہ حکومتی سروے کے مطابق پچھلے 3 سالوں میں 29 لاکھ سے زائد پاکستانیوں نے وطن عزیز، اس دھرتی ماں کو بجھے ہوئے دل کے ساتھ جب الوداع کہا اور رزق کی تلاش میں، جابس کی تلاش میں اس ملک کو چھوڑا، تو واپس آنے کے لیے نہیں. میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ جب وہ پیچھے دیکھتے ہیں تو ان کو وہ حالات نظر آتے ہیں. مہنگائی آسمانوں کو چھوتی ہوئی، غریب شخص موت کے لیے ظاہر تک افورڈ نہیں کر سکتا، اور یہاں پہ ایک چھوٹے سے چھوٹا منسٹر، چھوٹے سے ایڈوائزر، اور اس سے بھی چھوٹی قسم کے ان کے ایڈوائزروں کے پی اے، ایڈوائزروں کے منشی، پروٹوکول اور ہوٹروں والی گاڑیوں کے پیچھے چلتے ہیں. اور یہ سب اب کہتے ہیں جی بڑا ضرب مبادلہ آ رہا ہے باہر سے. ہمیں پتہ ہے کہاں سے آ رہا ہے، ہمیں پتہ ہے جتنے میں تم نے پاکستان کو بیچا ہے، پاکستان کے منرل اپنے بیچے ہیں، آپ سب کے سامنے یہ بریف کیس نظر آ رہا ہے، آپ پیش کر رہے ہو. اور جب آپ پیش کر رہے ہو تو اس طرح تو دنیا میں اب مجھے 4 دہائیوں سے زیادہ ہو گئے پوری دنیا میں پڑھنے کے لیے، پڑھا، جاب کرا، بزنس کیا، سیاست کی، سب کچھ کیا. مجھے کہیں بھی کوئی ایسا واقعہ، ایسی فوٹیج آپ دکھا دے، میں آپ پہ ایمان لانے کو تیار ہوں. آپ مجھے کہیں کہ کوئی ملک کا وزیر اعظم، چیف آف آرمی اسٹاف، ایون کہ افریقہ کا بھی نہیں، جنہیں ہم اپنی نظر میں، حالانکہ وہ ہم سے بہت علم والے ہیں، لیکن آپ انہیں کم سمجھتے ہیں نا، تو ان کم تر لوگوں نے بھی آج تک اپنا بریف کیس ایسے، جو ایک سیلز مین کی طرح، ایک انشورنس ایجنٹ کی طرح، ایک گھر میں ڈور ٹو ڈور دروازوں پہ جا کے ڈنٹونک اور سرف بیچنے والے سیل گرلز اور سیل بوائز کی طرح نہیں دیکھا ہوگا، جس طرح ہمارے لوگ اپنے منرل بریف کیس میں رکھ کے دنیا کے سب سے بڑے فراڈ آدمی کے سامنے، جو صدر امریکہ ہے، اس کو پیش کر رہے ہیں. وہ جو سرکس کا جوکر ہے، اور ادھر پورا پاکستان ایک سرکس یہاں بھی شروع ہے، یہاں بھی ایک سرکس کا کھیل جاری ہے. اور سرکس کے کھیل میں نون لیگ، مسلم لیگ نون، انفارچونیٹلی پیپل پارٹی، اس لیے کہ پیپل پارٹی میری رگ میں بسی ہوئی، لیکن انفارچونیٹلی آج وہی پیپل پارٹی ایسی کلابازیاں کھا رہی ہے، کبھی وہ بنوانے کے لیے، کبھی سندھ گورنمنٹ اپنی ساری عمر کے لیے. وہ تو ایسے سمجھتے ہیں جیسے جہیز میں مل گیا اب سندھ ہمیں، اور سندھ کے عوام، غریب عوام جو مر رہے ہیں، اور پھر جو ادھر زیادہ مجبور ہو جاتا ہے وہ کچے کی طرف بھاگ جاتا ہے، اور وہ کچے کا ڈاکو کہلاتا ہے. اور پکے کے ڈاکو جو اسلام آباد جا کے صدارتیں سنبھال لیتے ہیں، اسمبلیاں سنبھال لیتے ہیں، کیبنٹ سنبھال لیتے ہیں، وزارتیں سنبھال لیتے ہیں، اور میٹروپولیٹن شہر کے چیئرمینیاں سنبھال کے، میئرشپیں سنبھال کے، سب پاکستان کو لوٹ رہے ہیں. اور جمعیت علماء اسلام والے ایک سرکس انہوں نے بھی لگائی ہوتی ہے، یعنی وہ ووٹنگ ہونے تک پتہ نہیں چلنے دیتے کہ ہم کس کو ووٹ دے رہے ہیں. اور پھر وہ آپ نے
مجھے سب سے زیادہ غصہ پاکستان کے ججز پہ ہے کہ جنہوں نے اس نظام کو ناکام بنانے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ من باہر بیٹھ کے دل دکھتا ہے اور آپ ان دل دکھنے والے پاکستانیوں کی دوہری شہریت ختم کر رہے ہو، اس لیے کہ آپ کو ان کی طاقت کا اندازہ ہے، آپ کو اندازہ ہے کہ یہ بولتے ہیں۔ ہمیں ان کا منہ بند کرنے کا بہترین طریقہ ہے ان پہ کیسز بناؤ، ان کو جب پاکستان آئے تو ان سے ان کی شہریت چھین لو، ان کو ارے تمہارے بس میں ہو تو ہمارے سانس بند کر دو، ہماری سانسیں بند کر دو۔ لیکن ایک میرا اللہ تعالیٰ کی ذات، رب العزت، مالک کائنات، خالق کائنات، مولا، آقا، داتا، پروردگار، میرا رب بیٹھا ہوا ہے، وہ یہ سب نوٹ کر رہا ہے۔ اور یاد رکھنا، جس دن اس کی خدائیت کو، جس دن اس کے جلال کو جوش آیا، تمہاری داستان بھی نہ ہوگی۔ داستانوں میں بڑے بڑے فرعون، شداد، نمرود آئے، کدھر ہیں وہ مشرف، وہ ایوب خان، وہ ضیاء الحق، وہ یحییٰ، کدھر ہیں آج؟ کیڑے بھی نہیں ہوں گے ان کی قبروں میں، سارے مر چکے ہوں گے، ہڈیاں بھی کہیں گل سل گئی ہوں گی، پوٹیشیم بن کے بکھر گئی ہوں گی۔ کدھر ہے آج؟ تم رہو گے؟ سمان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں، 100 برس کا انتظام کرنے چلے ہو تو واقعی پل کی خبر نہیں۔ سمجھنے والے کے لیے اشارہ کافی ہے۔ دیکھیے، سمجھیے، سوچیے، فائدہ تو پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا، لیکن ضمیر مطمئن ہے کہ آج میں نے پاکستان کی عوام کے سامنے قبل از وقت سب کچھ رکھ دیا ہے۔ فیصلہ کرنا اس اللہ کا کام ہے اور آپ نے اپنا فیصلہ دینا۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد، عوام پاکستان زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔